علیہ السلام آپ سے پھر بھی کوئی بحث اور جھگڑا اور تکرار کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، فقل، تو آپ فرما دیں تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، اور ہم اپنے آپ کو بھی لاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، کیا کریں؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم کریں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ آج کی اس آیت، یہ 61 آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 61 ہے، اس میں مباہلے کا ذکر ہے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ سن لیں، عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، ایک تو یہ مباہلہ کا معنی ہے، اور دوسرا لعنت کرنا، فریق مخالف پر کیا کرنا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ قلبی کا یہ تھا حضرت ابن عباس کا قول، عاجزی کے ساتھ دعا کرنا اور لعنت کرنا، اور قلبی کا یہ قول ہے کہ کوشش کے ساتھ دعا کرنا۔ یہ 2-3 معنی ہو گئے، ایک معنی ہو گیا دعا، ایک لعنت، اور ایک کوشش کے ساتھ دعا کرنا۔ یہ ہو گیا جی مباہلہ کا معنی، ٹھیک۔ اب سب سے پہلے اس کا میں شان نزول آپ کو سناؤں گا۔ نجران کے عیسائی آئے تھے نا آپ کے پاس، کل بھی بتایا تھا، تو مناظرے میں تو وہ ہار گئے، شکست کھا گئے، مگر پھر بھی نہ مانے، ہٹ درمی نہ چھوڑی، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا، اور بلا کر فرمایا کہ اب ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مناظرہ زبان کے ساتھ دلائل دینا، علمی، یہ مناظرہ ہے، اور اس سے اوپر جو ہے نا وہ مباہلہ ہے۔ دو فریق آپس میں یہ دعا کریں، اور اس میں ضروری ہے کہ ہر فریق اپنے آپ کو حق سمجھے، یہ ضروری، اور دوسرے کو باطل سمجھے۔ آپ ہی یہ بتائیں، مباہلہ یوں کرنا ہے کہ جو ہم میں سے سچا ہے وہ سلامت رہے، اور جو جھوٹا ہے یا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو ظاہر ہے ایک نے ایسے کہنا، دوسرے نے آمین کہنا، پھر اس نے بھی یہی دعا کرنی اور اس نے آمین کہنا ہے، تو اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا تو یہ کرے گا نا۔ تو یہ ہو گیا جی مباہلہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور بلا کر فرمایا کہ تم بھی اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے آپ کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو عاقب نامی ان کا بہت بڑا ایک تھا سردار کہہ لو، انہوں نے کہا جی ہم سوچ کے بتائیں گے۔ انہوں نے پھر عیسائیوں کو منع کر دیا، اور لفظ پتہ کیا کہا اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام، یہ المستدرک کے حوالے سے صفحہ نمبر جلد 2 اور 594 صفحہ نمبر ہے، نبی علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، امام حسن کا ہاتھ پکڑا، اور حضرت علی اور فاطمہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، اور یہ کتنے ہو گئے؟ 5 تن اسی سے نکلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تم نے آمین کہنا، حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔
تو یہ جو عاقب تھا نا، اس نے جب ان مقدس ہستیوں کو دیکھا، اس نے عیسائیوں کو منع کر، خبردار ان کے مقابلے میں نہ آنا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر انہوں نے تمہارے حق میں یہ دعائے ضرر کر دی، ککھ نہیں رہنا تو نیست و نابود ہو جاؤ۔ چنانچہ پھر وہ آپ کے مقابلے میں نہ آئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس وقت یہ ہمارے مقابلے میں آ جاتے اور مباہلہ کے لیے آ جاتے، اللہ کا عذاب ان کی انتظار کر رہا تھا، اور یہ سب نیست و نابود ہو جاتے اور دنیا سے عیسائیت کا نام و نشان 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جاتا۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ آ جاتے تو بندر اور خنزیر بن جائے، اور عذاب بالکل قریب تھا، اور وادی سے آگ ان کو لپیٹ میں لے لیتی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جی ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کو جزیہ دیا کریں گے، غیر مسلم سے جو ٹیکس۔ تو سنیے، یہ جو جزیہ تھا ان کا، ان کے عاقب سردار نے کہا کہ ہم جزیہ دیں گے، ہر سال 1000 حلے سفر میں اور 1000 حلے ہم رجب میں دیں گے۔ یہ جامع البیان 3 جلد اور صفحہ نمبر 311 میں ہے۔ حلے بہترین لباس کو کہتے ہیں، 1000 لباس کپڑوں کا جوڑا بہترین، وہ سفر میں اور 1000 رجب میں، یہ بطور جزیہ ہم دیا کریں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی۔ اچھا ایک بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، شاید پہلے نہیں بتائی۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ تو زہرا بیٹیوں میں چھوٹی، بیٹیوں میں یہ نہیں کہ حضور کی ساری اولاد میں چھوٹی، یہ نہیں، بیٹیوں میں چھوٹی، پوری اولاد میں سب سے چھوٹا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم۔ اور یہ جو ابراہیم ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے، باقی ساری اولاد اعلان نبوت سے پیدا۔ تو حضرت فاطمہ کی عظمت اور شان زیادہ کیوں ہے حالانکہ چھوٹی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فیض اور نسب اور نسل وہ حضرت فاطمہ سے چلی۔ باقی جو آپ کی بیٹیاں تھیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تینوں فوت ہو گئی، اور ان کی پھر آگے اولاد بھی نہ جاری ہو سکی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حیات تھی، 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اور حسن و حسین جس سے اسلام قرآن پھیلا، دین پھیلا، اس وجہ سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نام زیادہ روشن ہے۔ جو دین کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتا ہے وہ زیادہ روشن اور چمکتا ہے۔ آج 20 نومبر 2020 بہت بڑے ایک عظیم عاشق رسول اور دین اور اسلام کے ایک سپوت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال مبارک، اور ایک سچے عاشق رسول تھے، لالچ اور طمع کے بغیر دین کی خدمت کرنے والے۔ اس لحاظ سے ہم سب یتیم ہو گئے ہیں کہ ایک مخلص ترین قائد اور رہنما وہ ہم سے جدا ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور رضوی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور ایسے نیک علماء اور مشائخ جو مخلصین ہیں
اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت، توفیق اور طاقت دے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔